تمہاری آنکھ، تمہارا کان، تمہاری ناک، جو کچھ بھی ہے وہ وسیلہ ہے، ٹھیک؟ تو اب اور ریسیونگ پاور عقل کے پاس ہے، عقل اسے قبول کرتی ہے، تو عقل ہے بنیاد اور ہدایت ہوگی عقل کی۔ ابھی میں نے کہا تاکہ بچے بھی سمجھ لیں کہ میاں گھٹنے کی یا انگلی کی تو ہدایت نہیں ہے، ہدایت تو عقل کی ہے، اس لیے کہ سارا جھگڑا عقل کا ہے۔ جب عقل کا جھگڑا ہے تو عقل کی ہدایت ہوگی، اور جب عقل کی ہدایت ہوگی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہدایت کرنے والا اس کے پاس عقل نہیں ہوگی؟ ایک سوال ہے اور بڑا کامن سینس کا سوال ہے کہ جو ہدایت کرنے کے لیے آئے گا کیا اس کے پاس عقل نہیں ہوگی؟ بھائی عقل ہوگی نا، اس لیے کہ وہ عقلوں کی ہدایت کے لیے آ رہا ہے، اور سب سے بہتر عقل ہوگی، چھوٹی عقل نہیں ہوگی، سب سے بہتر عقل ہوگی، اس لیے کہ ساری دنیا کی ساری عقلوں پر ہادی بنا کے بھیجا گیا، تو جب ساری عقلوں کو کنٹرول کرنا ہے تو وہ اپنے زمانے کا عقل مند ترین ہوگا، عقل مند ترین ہوگا۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آدم اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، نوح اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، اور میرا نبی ہر زمانے کا، میرا نبی ہر زمانے کا عقل مند ترین انسان۔ بھائی اگر چیلنج کر سکتے ہو تو کر دو، میں قبول کر لوں گا، اور نہیں تو مان لو کہ محمد رسول اللہ ہر زمانے کا عقل مند ترین انسان۔ تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ جو اتنا عقل مند ہو ہلکے سے بخار کے جھٹکے میں ہذیان کیسے ہو گیا؟ اب میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا، اس لیے کہ سلسلہ فکر اب شروع ہو رہا ہے، عقلوں کی ہدایت کے لیے آئے، اور اب قرآن مجید نے انبیاء و مرسلین کے بھیجے جانے پر گفتگو فرمائی، غرض بعثت پہ گفتگو کی۔ سورہ بقر میں آواز دی، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ آرام سے سننا، اس لیے کہ اب آیات قرآن کی تلاوت کروں گا، اور غرض بعثت کیا ہے، انبیاء بھیجے کیوں، کیا کام تھا ان کا، مختلف جگہوں سے آیتیں پڑھوں گا، اور یہ میسج قرآن مجید کا آج تم تک پہنچاؤں گا۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ انسان ایک امت کی صورت میں تھے، اللہ نے ان میں انبیاء بھیجے اور انہیں دو کام سپرد کیے، مبشرین جنت کی خوشخبری دو، منذرین جہنم سے ڈراؤ۔ تو انبیاء کے دو کام بشارت اور نذارت۔ یہ ہے سورہ بقر۔ سورہ نحل میں آواز دی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ہم نے کوئی علاقہ نہیں چھوڑا، ہر علاقے میں اپنی طرف سے رسول بھیجے۔ لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہر قوم میں اپنی طرف سے رسول بھیجے، اور دو پیغام دے کے بھیجے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور اپنے نفس کی خواہشوں سے پرہیز کرو۔ بشارت، نذارت، اللہ کی عبادت، خواہش نفس سے پرہیز۔ دیکھتے جا رہے ہو کہ قرآن مجید تمہیں بتلا رہا ہے کہ ہم نے انبیاء کیوں بھیجے، دور تک جانا ہے، اور آرام آرام سے سنتے چلو۔ سورہ حدید میں آواز دی کہ انبیاء کیوں بھیجے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے رسول بھیجے، انہیں معجزہ دیا، انہیں کتاب دی، انہیں میزان دی۔ کبھی میزان پہ ہی بات کریں گے، میزان کے معنی ہے ترازو کے۔ ہم نے انبیاء بھیجے، انبیاء کو معجزہ دیا، کتاب دی اور میزان دی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ انسانوں کو عدل پر گامزن کر دیں، عدل پر چلائیں اور انسانوں کو عدل پر قائم بنا دیں۔ یہ بعثت انبیاء کے مقاصد ہیں، اور ان مقاصد میں سارے شریک ہیں، جتنے بھی نبی گزرے ہیں، یہ سارے انبیاء کے مقاصد اور اب میرے نبی کے مقاصد۔ آواز دی، هو الذی بعث فی الامیین، فقط دو آیتیں سنتے جاؤ، هو الذی بعث
فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے امیین میں ایک رسول بھیجا، کام ہے آیات کی تلاوت کرے۔ اب دیکھو رسول کا مقصد ہے بے شک، محمد رسول اللہ کو کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات کی تلاوت کرے، یزکیہم ان کے نفسوں کو پاک بنائے، یعلمہم الکتاب انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ انہیں حکمت کی تعلیم دے۔ آرام سے سن لیا تم نے کیوں بھیجا بھائی رسول کو؟ وہ آیات کی تلاوت کرے، رسول آیات کی تلاوت کرے، تم آیات کی تلاوت سنو، وہ تمہارے نفسوں کو پاک بنائے، تم اپنے نفسوں کو پاک بنواؤ، وہ تزکیہ کرے، تم تزکیہ کرواؤ، وہ کتاب کی تعلیم دے، تم کتاب کی تعلیم لو، وہ حکمت کی تعلیم دے، تم حکمت کی تعلیم لو۔ بھئی یہی تو ہے نا۔ تو اب وہ تلاوت کرنے والا، تم تلاوت سننے والے، اب ایک نعرے صلوات ہمارے شریف خوب حسین انشاءاللہ دعا گو۔ اچھا بھائی میں کیا کہہ رہا تھا یہ بتاؤ؟ یہ بہت سمجھدار مجمع بیٹھا ہوا ہے، یعنی واقعا جہاں میں نے روکی تھی بات، وہیں یہ میرے اس نوجوان نے بات کا اظہار کیا جہاں روکی تھی، ٹھیک؟ تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آیات کی تلاوت محمد کا کام، آیات کی تلاوت سننا تمہارا کام، تزکیہ کرنا نبی کا کام، تزکیہ کروانا تمہارا کام۔ بھئی یہی تو ہے نا، کتاب کی تعلیم دینا اس کا کام، کتاب کی تعلیم لینا تمہارا کام، حکمت کی تعلیم دینا اس کا کام، حکمت کی تعلیم دینا تمہارا کام۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ بھائی توجہ رکھنا، وہ تلاوت کرنے والا، تم تلاوت سننے والے، وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے، وہ تعلیم کتاب دینے والا، تم تعلیم کتاب لینے والے، وہ تعلیم حکمت دینے والا، تم تعلیم حکمت لینے والے، نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے۔ یہ میسج تو پہنچ رہا ہے نا؟ اچھا بھائی اب وہ آیتیں یاد رکھنا، وہ آیتیں تمہارے ذہن میں اگر محفوظ ہو جائے تو پھر میں مقام بعثت محمد پہ بات کروں گا۔ ابھی پھر دوسری آیت کی طرف آ رہا ہوں، لیکن میں تلخیص کر رہا ہوں تاکہ بات ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائے۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، سورہ بقرہ۔ لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، سورہ نحل۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، سورہ حدید۔ اور اب مقام بعثت محمد، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، سورہ جمعہ۔ اور اب سورہ اعراف میں آواز دی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ فاولئک هم المفلحون۔ توجہ رکھنا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، پیروی کرو۔ اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں میں، اگر میں لفظی ترجمہ کرتا تو معنی اور ہوتے، یعنی لفظ کا ترجمہ اور ہوتا، اپنی زبان میں کر رہا ہوں۔ پیروی کرو اس رسول کی، اس نبی کی، اس امی کی۔ سن لیا تم نے؟ یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ امی ہے۔ کیا تین لوگ الگ الگ ہیں؟ ایک ہی ہے۔
اب امی کو تو نکال دو، اس لیے کہ میں امی پر کچھ کہہ چکا ہوں اور تم نشیاتی وسیلے پر سنو گے کہ امی ہے کیا. تو یہ رسول ہے، یہ نبی ہے؟ تو کیا یہ دو آدمی ہیں؟ کہا کہ نہیں بھائی، نبی کے معنی پیغام لینے والا.